السلام علیکم۔ رمضان میں بہترین صحت کے لیے ہم لوگ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری میں فریج کو ہر قسم کے لوازمات سے بھر دیتے ہیں اور پہلی سحری اور افطاری میں دسترخوان کو ایسے سجا لیتے ہیں جیسے درجن بھر افراد کی دعوت ہو۔ سحری میں بلا سوچے سمجھے کھانے پینے کے بعد سارا دن سستی اور معدے میں تیزابیت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ روزہ رکھنے سے تھوڑی کمزوری محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے وزن کم ہونے کا چانس ہو سکتا ہے۔ آج کل بہت سی خواتین اور لڑکیاں وزن کی زیادتی سے پریشان ہو کر ورزش کرتی ہیں۔ اگر اس کی جگہ صحیح طریقے سے روزے رکھ لیے جائیں تو نہ صرف جسم کی چربی کم ہو جائے گی بلکہ تیاریوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سحر اور افطار کے لیے ڈائٹ پلان بنانے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سحری میں ڈیری پروڈکٹس کو اگر سحری میں استعمال کرنے کا اہتمام کیا جائے تو روزے کی حالت میں پیاس نہیں لگتی اور جسم میں توانائی برقرار رہتی ہے۔ فائبر یعنی ریشہ دار غذائیں نہ صرف معدے پر ہلکی ہوتی ہیں بلکہ ہضم بھی دیر سے ہوتی ہیں اور تقریباً 8 گھنٹے تک جسم کی توانائی بحال رکھتی ہیں۔ سحری میں آپ مناسب مقدار میں خشک میوجات جیسے اخروٹ، بادام، کاجو، پستہ اور انجیر بھی لے سکتے ہیں جو جسم کو دن بھر انرجی فراہم کرتے ہیں۔ البتہ سحری میں تلی ہوئی اشیاء کھانے سے پرہیز کریں۔ ان کے کھانے سے معدہ بھاری ہو جاتا ہے اور دن بھر بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ البتہ کم گھی یا آئل والا پراٹھا کھانے سے حرج نہیں۔ سحری میں پانی، دودھ یا لسی ضرور پئیں تاکہ روزے کے دوران ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی شدید کمی نہ ہو۔ سحری کے فوراً بعد سو جانے سے طبیعت بیزار اور معدہ بھاری ہو سکتا ہے، لہٰذا سحری کے بعد کم از کم 2 گھنٹے بستر پر نہ جائیں۔ لہٰذا جب افطاری کا وقت آتا ہے تو بھی اپنی پسندیدہ اشیاء پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس سے نہ صرف روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے بلکہ نظام انہضام بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ افطار کی تیاری۔ افطار میں کھجور کے بعد پہلی ترجیح فریش جوس ہونی چاہیے۔ افطار میں فروٹ چاٹ کی روایت بڑی خوش آئند ہے، لیکن خواتین کو چاہیے کہ اس میں نمک اور چاٹ مسالہ کم سے کم استعمال کریں، ورنہ خالی معدے میں مرچ مسالے والی غذا سینے کی جلن اور تیزابیت میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ خیال رہے کہ افطاری میں نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر اور دل کی شریانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ افطاری کے فوراً بعد لیکوڈ یعنی مشروبات کا زیادہ استعمال بھی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ افطار کے فوراً بعد دودھ سوڈا ہرگز نہ پئیں۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول سے پاک تیل میں پکی ہوئی موسمی سبزیوں کے علاوہ کچی سبزیوں کا سلاد استعمال کریں۔ افطار میں چاول سے ہر ممکن حد تک پرہیز کریں۔ اچھی غذا کا انتخاب۔ رمضان میں غذا کا انتخاب کرتے ہوئے یہ بات ہرگز نہ بھولیں کہ سحری اور افطاری کا یہ کھانا آپ کے دن بھر کے روزے کو تقویت دے گا۔ اس لیے ڈائٹ پلان میں اچھی غذا لینا ہی اہم ہے، کیونکہ افطار کے وقت ہی کھوئی ہوئی توانائی بحال ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت اپنی غذا کا انتخاب کیا جائے جو ہماری صحت اور جسمانی ضروریات کو پورا کر سکے۔ چکن، مچھلی، مٹن کا گوشت استعمال کریں۔ مٹر، چنے، دال استعمال کریں۔ ان غذاؤں میں کافی مقدار میں پروٹین، فائبر پائے جاتے ہیں۔ چکی کے آٹے کی روٹی، پراٹھے اور چاول وغیرہ استعمال کریں۔ ان میں کافی مقدار میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جو جسم کو توانائی دیتے ہیں۔ دودھ، دہی، پنیر میں کافی مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ اپنے ڈائٹ پلان کو صحت مند بنانے کے لیے تیل کی مقدار کم کر لیں۔ اس کے لیے پکانے کے دوسرے طریقے بھی اپنائے جا سکتے ہیں، جیسے چیزوں کو کم تیل میں تلنا یا بیک کرنا یا ایئر فرائر کر لینا۔ ایسے تیل کا انتخاب کریں جس میں فیٹس کم ہوں، جیسے کینولا آئل، سویا بین آئل وغیرہ۔ اس رمضان میں اچھی غذا کی عادت بنائیں۔ اس طرح جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو آپ رمضان کی نعمتوں اور برکتوں کو اپنے اندر محسوس کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔